یہ اس پوری بات جتنی بھی ہم نے سورہ یونس کے اوپر بات کی ہے اس میں یہ اہم ترین آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے وہ لوگ جو زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سب کے سب، سارے کے سارے، افانت افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، پھر آپ مجبور تکرہ کریں گے، یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی کریں گے، لوگوں کے ساتھ آپ مجبور کریں گے، پھر آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ نے یہ فیصلہ سنا کر کمال کیا کیا ہے۔ کمال اس آیت کے اندر یہ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے جو کچھ بھی ہے زمین میں، سارے کے سارے۔ بات کیا آ رہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی فکر تب کیجئے جب آپ لوگوں کو امان دینے کے قابل ہو جائیں۔ آپ اگر لوگوں کو امن و امان دینے کے قابل نہیں ہے نا، تو آپ لوگوں کو ایمان دینے کے قابل بھی نہیں۔ پورا قرآن کریم ان دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا اسوہ حسنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حیات مبارکہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو دین اسلام کی طرف بلایا ہے، پکارا ہے، تو آپ نے اسے امان دی ہے۔ امن و امان کا باقاعدہ معاہدے ہوئے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ بیعت کی گئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، پرومسز ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایمان کی بات آتی ہے۔ آپ لوگوں کو امن و امان تو دے نہیں سکتے، چل پڑے ہیں لوگوں کو ایمان دینے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دے کر آپ کو یہ بتایا کہ اللہ چاہتا تو وہ سارے ہی ایمان لے آتے، لیکن کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ تبھی زبردستی ہو رہی ہے نا کہ وہ راضی نہیں ہو رہے اور آپ ان کے ساتھ زبردستی کریں گے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے بہترین جو طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو امن و امان دیں، یوں سمجھیں کہ ان کو ایمان مل گیا، وہ ایمان خود بخود ان کے سینوں میں اتر جائے گا جب آپ ان کو امن و امان دیں۔ آج کے ہمارے موجودہ رویے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کسی کو امن و امان دینے کے جو ہے وہ اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ خود بھی اپنی ذات کے لیے بھی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم امن و امان میں ہیں۔ تو جن لوگوں نے امن و امان دیا ہوا ہے، ایک بہت ہی عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارے میڈیا میں جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجیب خوبصورت سا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چلتا ہے، اور تکبیر کے جملے آپ سنتے ہیں، اور وہ جب اسلام کا اعلان کرتا ہے یا کرتی ہے، ایک بڑی ایموشنل ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہمیں محسوس، الحمدللہ میں اس پر انکاری نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کسی ایک غیر مسلم کو مسلم بنا کر جو ہے وہ مسلم ہوتا ہے جب وہ، تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یورپ میں مسلمان ہوا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں شفٹ ہو رہا ہوں کسی مسلمان کی کنٹری میں، اب میں یہاں پر نہیں رہوں گا۔ وہ امن و امان کو تو قبول کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، وہ اپنے ہمارے ایمان کو قبول کر کے وہ اپنے امن و امان کو قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایمان ان کا، امن و امان ہمارا۔ وہ کہیں بھی کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ یو کے اندر اسلام قبول کرے اور وہ کہے میں پاکستان شفٹ ہونے جا رہا ہوں، اور میں کہوں گا میں باقی ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، وہ جو ایک انسان مسلمان ہو رہا ہے وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر رہنے والے لوگوں کو آپ امن و امان بھی نہ دیں، اور پھر آپ یہ کریں کہ یہاں کے لوگ بڑے ایماندار ہونے چاہیے، یہاں کے لوگوں کے کردار بہت اچھے ہونے چاہیے، یہاں کے لوگوں کی تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تمام تر چیزیں قرآن ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ محنت مزدوری کرنے کے لیے پردیس جاتا ہے، ایجوکیشن کے لیے پردیس جاتا ہے، کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں جاتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر وہیں پہ رہ رہا ہے،
ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی بندے کو نہیں کہتے کہ آپ عیسائی ہو جائیں، آپ یہودی ہو جائیں، آپ ہندو ہو جائیں، آپ فلاں ہو جائیں، وہ نہیں کہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ آئیے یہاں پر رہیے، امن و امان کے اندر رہیے، ہمیں آپ سے تو کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنی ضروریت ہمارے حوالے کر دیں۔ اب یہ جو بیٹا ہے یہ ہماری حکومت کا بیٹا ہے، اب یہ جو بیٹی ہے یہ ہماری حکومت کی بیٹی ہے، یہ سرزمین پر پیدا ہوگی ہے، یہ ہمارے امن و امان کے اندر ہے، اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری اسٹریٹجی فردی اسٹریٹجی کہ امن ایمان کی صورت میں ہم کسی ایک انسان کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں، وہ امن و امان کی صورت میں ہماری ضروریت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شفٹنگ ہو رہی ہے نا، اس شفٹنگ میں ایک 19 کا مقابلہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ کسی ایک انسان کو لے کر جاتے ہیں اپنے ممالک کے اندر، اور اس کو امن و امان دینے کے بعد وہ پوری اپنا قبیلہ، اپنے چچا بھائی تایا ہر بندے کو وہاں پر شفٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ لگا ہوا ہے اس کوششوں کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آنا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ بغیر ایمان کی تبلیغ کیے ہوئے ہماری ضروریت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس پر وہ کوئی ویڈیو نہیں بناتے، کوئی سیڈ وائلنس کے پیچھے نہیں بچتا، کوئی تکبیر کے نعرے نہیں ہوتے، لیکن وہ ہماری ضروریت اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ وہاں پر مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پر ایمان قبول کرتے ہیں، مسلمانوں کا امن و امان قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کی طرف نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں یو کے میں اسلام قبول کروں اور میں کہوں کہ میں باقی ساری زندگیاں نائجیریا میں گزارنا چاہتا ہوں، میں سوڈان کے اندر اپنی زندگی گزاروں گا۔ وہ بالکل اس چیز کے بالکل وہ اس چیز کے قائل نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بڑا غور سے سوچنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، ہمارے الحمدللہ محترم اداروں کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم امن و امان کی حالت میں نہیں آئیں گے، ہم ایمان کی حالت میں نہیں آئیں گے، ہم ایمان کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔